Superato. Dahuma ko karo. Hello, أهلا صغيرة. Good morning, class. Welcome to your social studies class. In today's lecture, we will discuss the ideology of Pakistan and kinds of ideology. Yesterday, we have already discussed ideology. What is the meaning of ideology? Ideology means collective thinking of the people of a nation. It also aims a system of ideas which work together to achieve goals. It gives both purpose and procedure to achieve these goals. किसी भी कौम की मजमूई सोच जो होती है उसको आइडियोलॉजी कहते हैं. आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. जब हम बात करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की तो सिंपली पाकिस्तान आइडियोलॉजी इस्लाम, कुरान और सुन्नत पर बेस करती है. मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं और बहैसियत कौम मुसलमान की एक अलग हैसियत है और यही सोच आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कहलाती है. नाउ लेट्स कम टू काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी की कितनी किस्में हैं? वैसे तो आइडियोलॉजी की काफ़ी अक़साम हैं, लेकिन इसकी जो बेसिक मेन 3 अक़साम हैं वो हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी एंड रिलीजियस आइडियोलॉजी. अगर हम बात करें नज़रिए पाकिस्तान की, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की, तो ये तीनों ही आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है और यही बात इसे यानी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को बाकी तमाम आइडियोलॉजी से मुनफरिद और मुख्तलिफ बनाती है. पाकिस्तान आइडियोलॉजी एक मूवमेंट थी जो कि पॉलिटिकल भी थी, साथ ही ये मूवमेंट इकोनॉमिक भी थी ताकि माशी तौर पर मुसलमानों को उनके हुकूक मिले और रिलीजियस आइडियोलॉजी के तौर पर उन्हें आज़ादी मिले ताकि वो अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें. नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी की ज़रूरत और अहमियत क्यों पेश आई या इसकी क्या ज़रूरत और अहमियत है? जब हम बात करते हैं नीड्स एंड सिग्निफिकेंस की, पाकिस्तान आइडियोलॉजी की ज़रूरत क्यों थी और इसकी अहमियत क्या थी, तो हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे. बिफोर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने से पहले, एंड आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने के बाद. पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक नज़रिया दिया, एक मकसद दिया. अब ये नज़रिया आइडियोलॉजी क्या थी? नज़रिया क्या था कि एक आज़ाद रियासत हासिल की जा सके. इस मकसद को हासिल करने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत थी क्योंकि हिंदुस्तान में भी मुसलमान मुख्तलिफ इलाकों और कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे.
اس سے پہلے انہیں متحد کرنا تھا اور اس کے لیے ایک ایسی سوچ درکار تھی جو تمام مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر سکے اور انہیں ایک پوائنٹ پر لا سکے، اور یہ سوچ تھی نظریہ پاکستان، یعنی پاکستان آئیڈیالوجی۔ اب اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یقین پیدا کرنا تھا، فیتھ، کہ جس منزل کی طرف ہم جا رہے ہیں اسے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کی ایمبیگوٹی، ابہام، شک و شبے کے بغیر ہم اپنی منزل، اپنے مقصد پر یقین رکھیں تو یہی کامیابی کا راز ہے۔ آفٹر دا کریشن آف پاکستان، پاکستان بننے کے بعد اس کی ضرورت کیوں پیش آئی یا کیوں آئیڈیالوجی کی ضرورت ہوگی؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے ہم نے آئیڈیالوجی کو اپنایا تھا وہ مقصد تو ہم پاکستان اچیو کرنے کے بعد حاصل کر چکے۔ اس کی ضرورت کی اگر ہم بات کریں تو اس کی ضرورت اب پہلے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ پہلے پاکستان حاصل کرنے کے لیے یونٹی کی ضرورت تھی، اب اسے آگے لے جانے کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر یونٹی نہیں ہوگی، اتحاد نہیں ہوگا تو آپ کے خیال میں پاکستان ترقی کر سکے گا؟ نہیں، کیونکہ فار ایگزامپل بال تو ایک ہے اور اگر گول ڈفرنٹ ہوں گے تو ہر کوئی اسے اپنی سمت میں لے جانے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر ایک بال ایک گول ہوگا تو منزل تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ فیتھ، جس یقین کے ساتھ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا اس یقین کو قائم رکھنا۔ جسٹس، انصاف، سب کو انصاف برابر کا ملنا چاہیے کیونکہ ملک میں سب برابر ہیں، امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ گولز، قیام پاکستان کے کچھ مقاصد تھے، اب ہمیں اپنے وہ تمام مقاصد حاصل کرنے ہیں اور اس کے لیے ہمیں اپنی آئیڈیالوجی پر یقین رکھتے ہوئے اسی پر چلنا ہوگا۔ پروگریس تبھی ممکن ہے جب اتحاد اور اتفاق ہوگا۔ اسلامی زندگی، اسلامک وے آف لائف، ہم نے پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا، اگر ہم اسلامی اصولوں کو فالو نہیں کریں گے تو مطلب ہمارے نظریے کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے، اور جب نظریہ ختم ہو جاتا ہے تو مقصد بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جب مقصد ختم ہو جائے تو منزل نہیں رہتی، ذمہ داری، اتحاد، اتفاق ختم ہو جاتا ہے اور صرف مفادات باقی رہ جاتے ہیں۔ Now the sources of ideology. آئیڈیالوجی کے ماخذ کیا ہیں، کیا سورسز ہیں جہاں سے ہم نے یہ آئیڈیالوجی اخذ کی ہے؟ لازمی بات ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سورس ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو اس کا سورس میرے سامنے لگا ہوا کیمرہ ہے، آپ کے پاس موجود انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس اسکرین ہے۔ اسی طرح آئیڈیالوجی کے بھی کئی سورسز ہیں، جیسے کہ کامن ریلیجن، کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز، مشترکہ سیاسی مفادات، مشترکہ تعلیمی مقاصد، کامن کلچرل آبجیکٹیو، کامن اکنامک آبجیکٹیوز۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مشترکہ مذہبی مفادات کو۔ ہمارے مذہب کا ہماری زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے، جیسے کہ ہماری لائف سٹائل، طرز زندگی، ہمارے رہن سہن کا طریقہ، ہمارے کھانے پینے کا طریقہ، حلال اور حرام کی تمیز، سب ہمیں مذہب سکھاتا ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں معاشرے میں رہنا سکھاتا ہے،
ہمیں سچ بولنا، بڑوں کا ادب کرنا، نماز، روزہ، حج وغیرہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہمیں مذہب سکھاتا ہے۔ یہی وہ اقدار ہیں جس نے پاکستان آئیڈیالوجی کو جنم دیا۔ 19 سینچری میں سب کانٹیننٹ میں کچھ اینٹی مسلم موومنٹ شروع ہوئی، جن میں 2 موومنٹ ایسی تھیں جنہوں نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ انہیں اپنے لیے ایک الگ وطن بنانا ہوگا جہاں پر وہ اپنے مذہبی اقدار کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ان میں سے ایک موومنٹ کا نام تھا آریہ سماج، جو کہ پنڈت دینا ناتھ اس تحریک کو چلا رہے تھے۔ اس مہم کو انہوں نے شروع کیا اور اس کا نام انہوں نے شدی رکھا۔ اس مہم میں زبردستی مسلمانوں کو ہندو مذہب ماننے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اور دوسری اینٹی مسلم موومنٹ جو تھی اس کا نام تھا برہمو سماج، جو راجا رام موہن رائے نے شروع کی تھی۔ اس تحریک میں راجا رام موہن رائے جگہ جگہ جا کر مختلف اسپیچوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولتے تھے۔ اسی لیے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کی ضرورت کو محسوس کیا۔ مشترکہ سیاسی مقاصد۔ دنیا میں جتنی بھی قوموں نے آزادی حاصل کی ہے اور یا کوشش کر رہی ہیں، اس کے پیچھے ان کے مشترکہ سیاسی مقاصد ہیں، اور یہی مشترکہ سیاسی مقاصد ایک مضبوط نظریے کی بنیاد دیتے ہیں۔ برصغیر میں انگریزوں کے آنے سے پہلے جو نظام حکومت رائج تھا اس میں تبدیلی آئی اور جمہوریت کا تصور آیا۔ جمہوریت کا مطلب ہے حکومتی نمائندے عوام کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں اور نظام حکومت چلاتے ہیں۔ چونکہ اس وقت مسلمان اقلیت میں تھے، اسی وجہ سے ان کا حصہ حکومت میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نظام میں مسلمانوں کو نظر انداز کیا جانے لگا اور اس کا حل ایک الگ سیاسی نظام میں تھا جس میں اسلام کے اصول نمایاں ہوں۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد، کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز۔ تعلیمی نظام کسی معاشرے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور سورسز آف آئیڈیالوجی میں بھی یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ برطانوی راج میں برصغیر میں انگلش کو مرکزی حیثیت دی گئی، لیکن مسلمانوں نے اسے یکسر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ زبان ہی کسی قوم کی شناخت اور پہچان ہے۔ معاشرتی مقاصد، کامن کلچرل آبجیکٹیوز۔ انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو بھی کام کرتا ہے جس سے اسے پیسے حاصل ہوتے ہیں۔ قوموں کے لیے بھی معاشی مقاصد بہت اہم ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد صورتحال کچھ ایسی تھی کہ جنگ آزادی کے بعد ہندوؤں نے انگریزوں کو یہ یقین دلایا کہ اس جنگ کی تمام ذمہ داری مسلمانوں کی تھی، اور انہوں نے تمام ذمہ داری جنگ کی مسلمانوں پر ڈال دی، اور ساتھ ہی انگریزوں کو یہ بھی یقین دلایا کہ مسلمانوں نے ہی ہندوؤں کو مجبور کیا تھا تاکہ وہ ان کا اس جنگ میں ساتھ دیں۔ اس طرح مسلمانوں کو معاشی طور پر نشانہ بنایا گیا، اور یہاں تک کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا حصہ ختم کر دیا گیا۔
کاروبار اور تجارت کے مواقع بھی ان کے لیے تقریباً ختم کر دیے گئے، اور مسلمانوں میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ معاشی طور پر سروائیو کرنے کے لیے ہمیں اس نظام سے نکلنا ہوگا۔ ثقافتی مقاصد۔ کسی بھی قوم کے رہن سہن کے انداز کو ثقافت کہتے ہیں۔ رسم و رواج، زبان، لباس، تہوار، مذہبی سرگرمیاں ثقافت کہلاتی ہیں، اور قومیں اسی کی وجہ سے دنیا میں پہچانی جاتی ہیں، اور یہی ثقافت وہ اپنی آنے والی نسلوں میں بھی منتقل کرتی ہیں۔ ہندو اور انگریز اپنی ثقافت لانا چاہتے تھے جو مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ Now students, open your books. Let's go through book. Hold your pencils in your hand so that you can write the difficult meanings from the book. We will start from the last paragraph of page number 1. There are various kinds of ideology. Ideology کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ Some ideologies are based on religion and their aim is to establish a social order. ایک سماجی نظام قائم کرنا، establish mean قائم کرنا، social order سماجی نظام. In the light of the basic guiding principle. Basic guiding principle بنیادی رہنما اصول of a specific religion. Political ideologies aim at establishment of a political system and a form of government which may contribute means حصہ لینا, to the betterment بھلائی of its followers پیروکار, in accordance کے مطابق with their ideas. Different types of economic ideologies offer solution حل پیش کرنا to the economic problems faced by a nation. جس طرح بھی ہم نے ڈسکس کیا اکنامک آئیڈیالوجی میں کہ جب مسلمانوں کا استحصال کیا جا رہا تھا معاشی طور پر، تب انہوں نے اپنے معاشی جو مسائل تھے ان کا حل اسی طرح نکالا کہ وہ ایک بحیثیت نیشن اپنے آپ کو ابھارے اور اپنے ایک الگ وطن بنائے جہاں پر انہیں کسی بھی قسم کا معاشی مسئلہ درپیش نہ ہو. The ideology of Pakistan was simultaneously a religious بیک وقت a religious ایک مذہبی political ایک سیاسی and economic ideology. پاکستان آئیڈیالوجی جو ہے یہ اسی لیے تمام آئیڈیالوجی سے منفرد ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ ریلیجیس، پولیٹیکل اور اکنامک آئیڈیالوجی ہے. In the religious senses, its objective was اس کے مقاصد کیا تھے؟ The attainment حاصل کرنا، attainment mean حاصل کرنا of such a state where the Muslims of South Asia could lead their lives according to the basic principles of their religion. Politically, سیاسی طور پر the aim of the ideology of Pakistan was to save the Muslims of South Asia from obvious domination جو واضح غلبہ تھا of Hindu majority forever. ہمیشہ کے لیے ہندو میجورٹی جو تھی، جو ہندو اکثریت تھی ساؤتھ ایشیا میں، ان کے غلبے سے اپنے آپ کو نکالنا تھا. While its economic objective جبکہ اس کا معاشی مقصد کیا تھا was the elimination خاتمہ تھا of the economic exploitation جو کہ ان کا معاشی استحصال ہو رہا تھا، exploitation استحصال ہونا, and the provision of equal opportunity
اور برابر کے مواقع مہیا کرنا, پروویژن مہیا کرنا, ایکول اپرچونٹی برابر کے مواقع, ٹو آل دا پیپل alike کہ ملک میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں ان سب کو کسی بھی نسل, مذہب یا کسی اور بیس پر ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے بلکہ ہر ایک کو برابر کے حقوق دیے جائیں. Thus the ideology of Pakistan has a uniquely منفرد importance. The sources of ideology. The elements mean anasir. The elements that form an ideology are called its sources. وہ عناصر جو ایک آئیڈیالوجی کو بناتے ہیں, اس کا ذریعہ بنتے ہیں, اسے اس کے سورسز کہتے ہیں. Many elements play their role in the formation of ideologies. بہت سارے عناصر اپنا کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی آئیڈیالوجی کے بنانے میں, جیسے کہ ہم اس سے پہلے ابھی سورسز آف آئیڈیالوجی میں ڈسکس کر چکے ہیں. معاشرتی, سماجی, مذہبی, تعلیمی, اس طرح کے ڈفرینٹ سورسز ہیں جو کہ آئیڈیالوجیز بنانے میں مدد کرتے ہیں, انکلوڈنگ ریلیجیس اینڈ مورل ویلیوز, کلچر, civilization and social customs. As the religious values, civilization, history and social culture of every nation are different. جیسے کہ ہر جو نیشن ہے, جو قوم ہے, اس کا کلچر, سویلائزیشن, ان کی جو اقدار ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں, مختلف ہوتی ہیں. جیسے کہ ہندوازم اور مسلمس کی لے لیں, اسلام کی لے لیں, ان کی جو سویلائزیشن ہے, جو ویلیوز ہیں, جو ہسٹری ہے, یہ سب کچھ چینج ہے. Therefore, their ideologies are also different. اس لیے ان کی جو آئیڈیالوجیز ہیں, ان کے جو نظریات ہیں, وہ مختلف ہوں گے ایک دوسرے سے. Need and significance of ideology. آئیڈیالوجی کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ Ideology create unity among the members of a nation. اتحاد پیدا کرتی ہے قوموں کے درمیان. And guides the nation in the right direction to attain mean حاصل کرنا, right direction صحیح سمت. To attain their national objective, اپنا قومی مقصد حاصل کرنے کے لیے. Ideology is the name of expression. Ideology ایکسپریشن, اظہار کا ایک ذریعہ ہے, آف سوشل اینڈ اکنامک اسپائریشن, جو خواہشات ہیں سوشلی یا اکنامکلی, اس کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. The national objectives in the attainment of which ideology help a nation are as under. Number 1, it creates unity among the people. Ideology plays the most important role in keeping the member of a society or nation united. Because when the ideas of individual in a society are homogenized, یکساں ہو جاتی ہیں, جب لوگوں کے آئیڈیاز, ہر ایک انڈیویجول, ہر ایک فرد کا اپنا الگ الگ آئیڈیا, الگ الگ سوچ ہوتی ہے, لیکن اگر یہی سوچ ایک جیسی ہو جائے, اکٹھی ہو جائے, then an exemplary union established, تو ایک مثالی اتحاد جو ہے وہ بنتا ہے. among them and the differences are minimized, اور ان کے جو اختلافات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. Number 2, ideology guides the nation in formulating their constitution. آئین سازی کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں. What is constitution? Constitution is a set of rules through which we can govern a state. کسی ملک کو چلانے کے لیے جو رولز بنائے جاتے ہیں اسے constitution کہتے ہیں. And other state laws.
Ideological nation face no problem in legislation. Legislation mean कानून साजी. जितनी भी नजरियाती कौमें होती हैं उन्हें कानून साजी करने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होती है, because they have in front of them the basic guiding principle already present in form of their ideology. क्योंकि उनके सामने बुनियादी रहनुमाई उसूल उनकी आइडियोलॉजी उनके नजरिए की सूरत में होते हैं. जैसे कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किस पर बेस करता है? टोटली इस्लामिक जितने उसूल हैं उस पर बेस करता है. अब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं था, क्योंकि हमारे सामने हमारा नजरिया था कि हमने मुल्क में कानून जो है, मुल्क के रूल्स जो है वो किस तरह बनानी है, किन बेसिस पर बनानी है, इस्लामी उसूलों के मुताबिक बनानी है. आइडियोलॉजी गार्ड्स द कल्चर, civilization, social and religious values of a nation. Ideological nations remain immune from negative internal and external influence and wrong inclination. Inclination mean गलत तरफ झुकाव. Influence mean असरात. महफूज करना. Immune mean महफूज करना. जितनी भी आइडियोलॉजिकल स्टेट्स होती हैं, नजरियाती जो कौमें होती हैं, उनके पास अपने नजरिए होते हैं जो हिफाजत करते हैं उनके कल्चर की, सिविलाइजेशन की और सोशल एंड रिलीजियस उनके अक़दार हैं, मजहबी उनके अक़दार हैं, उनकी हिफाजत करता है और उन्हें महफूज रखता है किसी भी किस्म के अंदरूनी या बैरूनी मनफी असरात से या किसी तरफ उनके गलत झुकाव से. Ideology creates the ability among the nations to face difficult conditions and resolve their problems. Ideology creates the ability, उनमें सलाहियत पैदा करता है among the nations to face difficult conditions, कि वो मुख्तलिफ जो मुश्किल हालात हैं उनका मुकाबला कर सकें, to resolve their problems और अपने मसाइल को हल कर सकें. Ideological nation never lose courage, वो कभी भी हिम्मत नहीं हारती. जो नजरियाती कौमें होती हैं वो कभी हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि उन्हें अपना एक मकसद सामने रखा होता है और उस मकसद को हासिल करना होता है. Even the most difficult situation and seek solution of their problem in the light of their ideology. इसकी मिसाल क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है कि चाहे जितने भी मुश्किल हालात थे, गोल क्या था? क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, a separate state for Islamic state for Muslims. इसलिए जितने भी मुश्किल हालात उस टाइम में आए, उन हालात का मुकाबला किया गया बड़ी हिम्मत से और अपने ही एक स्टेट हासिल की और अपना गोल जो है उसको नहीं छोड़ा. Ideology plays an important role in shaping the national identity and create and character and makes a nation distinguished from other. National identity कौमी पहचान, जहाँ भी आप जाएंगे आप पाकिस्तानी के नाम से पहचाने जाएंगे. आपकी जो कल्चर है, आपकी जो लैंग्वेज है, उसी से आप सारी दुनिया में पहचाने जाएंगे. Ideology motivates a nation to lead a purposeful life. नजरिया एक कौम को तरगीब देता है कि वो बामकसद जिंदगी गुजारे. आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में क्या बामकसद जिंदगी गुजारनी है, कैसे बामकसद जिंदगी गुजारनी, क्या मकसद होगा जिंदगी का, ये भी मैं आपसे एंड में क्वेश्चन करूंगी. आइडियोलॉजी गाइड्स अ नेशन टुवर्ड नॉलेज एंड एक्शन. इल्म और अमल की तरफ जो है वो उसको उसकी रहनुमाई करती है. इन द लाइट ऑफ दैट नॉलेज and shows them along with material development. Material development मादी तरक्की के साथ साथ spiritually रूहानियत और इंसानियत अपने इल्म और अमल से और अपनी आइडियोलॉजी, अपने नजरिए को जहन में रखते हुए वो इस पर अमल करते हैं.
Now you can ask any question if there is any difficulty. Raise your hands. Raise your hands if you want to ask a question. Yes, Farhan. Farhan, what is your question? इंक्लिनेशन का मतलब क्या है? इंक्लिनेशन का झुकाव. So, Abdullah, what is your question? Yes, madam. What is your question, बच्चे? On your mic. इक्वल अपॉर्चुनिटीज की मायने क्या है? बराबर के मौके. जैसे कि और सब कॉन्टिनेंट में क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से पहले क्या था कि मुसलमानों को हिंदुओं के बराबर के मौके नहीं दिए जा रहे थे. ठीक है ना. हिंदू जो थे वो डोमिनेंट थे, हर फील्ड में हिंदू डोमिनेंट थे, चाहे वो एजुकेशन थी, चाहे वो ऑफिस गवर्नमेंट जॉब थी, जो कुछ भी था. अब जब क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान का हमने सोचा तो हमने अपना नजरिया यही बनाया था कि पाकिस्तान में सबको, चाहे जो भी मजहब के लोग होंगे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, बराबर के मौके दिए जाएंगे. दिस इज द पार्ट ऑफ आवर आइडियोलॉजी. हमारे नजरिए का ये एक हिस्सा था. अंडरस्टैंड? Amal? Yes, Amal. Amal, what is your question? Unmute Amal. Yes, Lubaba. Rubab. Yes, Rubab. मैडम आप जरा सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी दोबारा बताएं. Sorry, बच्चे. Repeat your question. सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी. सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी. Sources of ideology. यस. पूरा दोबारा से वो कर दूं आपको? नहीं, नेम्स सिर्फ बताएं. सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी तो बहुत सारे हैं. अब सोर्सेज में आप कल्चर को भी ले सकते हैं, सिविलाइजेशन को भी ले सकते हैं, मतलब कहीं से भी आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है आपकी आइडियोलॉजी की. आप अपने कल्चर, अगर आप कल्चर है किसी, कोई कल्चर के लिए अपनी आइडियोलॉजी, कोई सोच है कि उसको आपने तब्दील करना है, सिविलाइजेशन का है उसको आपने तब्दील करना है, ठीक है. लेकिन मैंने आपको मेन जो काइंड जिसकी बताई थी वो थी इकोनॉमिक जो थी ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है. और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे, रिलीजियस ऑब्जेक्टिव आपके पास, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव आ गए, ठीक है. ये सोर्सेस थे हमारे पास बड़े बड़े, जिनकी वजह से आइडियोलॉजीज जो है वो ज्यादातर इमर्ज होती है, ठीक है. आइडियोलॉजी इन्हीं वजह से इमर्ज होती है, उभरती है, ये इब्तिदा इसी वजह से होती है. थैंक यू मैडम. Nimra, what is your question? Definition of ideology. क्या? Definition of ideology. Definition of ideology. Repeat your question, बच्चे. Nimra, repeat your question. Definition of Okay, definition. I'm telling you the definition. You want to write it? yes. Okay, I'm telling you slowly. Okay, तो आप इसको लिख लें. Ideology means collective thinking of the people of a nation. It also aims a system of ideas
which work together to achieve specific goals. ठीक है? Mashal? Yes, Mashal, go ahead, ask the question. Mashal? मैडम ये ह्यूमैनिटेरियनिज्म किसे कहते हैं? क्या? इंसानियत. ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत. मैडम आइडियोलॉजी आपको रूहानियत सिखाती है, जिस मजहब की बिना पर आपने आइडियोलॉजी इमर्ज की है, और वही मजहब जो है वो हमें आगे इंसानियत का सबक देता है. निम्रा? निम्रा बच्चे, ask the question. Nimra? Aisha. Yes, Aisha Bibi. Aisha Bibi, what is your question? Ma'am, meaning of distinguished अलग करना. and minimize. Minimize उसे कम करना. Okay, ma'am. Thank you. Welcome. आइडियोलॉजी का मीनिंग दोबारा बताएं. तो इस तरह का लिखा है, इतना लंबा है. आइडियोलॉजी बच्चे इन शॉर्ट है कलेक्टिव थिंकिंग, ठीक है, ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल. आइडियोलॉजी जब एक बंदे की सोच होती है, दैट इज आइडिया. उसे आइडिया कहेंगे. जो एक बंदे की अपनी सोच है, इंडिविजुअल सोच, दैट इज आइडिया. और जब एक आइडिया बहुत सारे लोगों का सेम हो जाए, दैट इज कॉल्ड आइडियोलॉजी. अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ नेशन, सो दैट इज कॉल्ड आइडियोलॉजी. Javeria? Yes, ask the question, Javeria. Javeria, do you have any question? Zawar? What is your question? Madam, please repeat the definition of ideology. Ideology. Listen to me clearly, all of you. What is ideology? ठीक है. आइडियोलॉजी जो है, कल मैंने आपको बताया था कि आइडियोलॉजी का मतलब दो वर्ड से मिलकर आइडियोलॉजी बना है. आइडियो मीन idea and logy mean science. So the meaning of the word ideology is science of ideas. ठीक है. नाउ अगर हम आइडिया की बात करें तो आइडिया स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल का होगा, एक बंदे का होगा, ठीक है. और वही आइडिया अगर ज्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसे अपनाते हैं, लाइक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, और अ नेशन, then it is ideology. Now understand? Okay class, I hope you understand the ideology. Inshallah we'll meet in the next class. Thank you so much.